أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبين قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور تحقیق کہ ہم نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، وَضِيَاءً اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ہے متقین کے لیے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہی قیامت سے ڈرتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، مبارک ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو سمجھ بوجھ اس سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے زیادہ جاننے والے ہیں. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب کہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور قوم سے، یہ کیا ہے یہ مورتیاں جس پر تم جمے ہوئے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے پایا ہمارے باپ دادا کو اسی طرح وہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہنے لگے کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کہنے لگی کیا تو لے آیا ہمارے پاس حق، یا تو ہم سے کھیلنے والا ہے، مذاق کرتا ہے. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ تم سب کا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہنے لگے خدا کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ مکر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ. سورۃ الانبیاء کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. یہاں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرما رہا ہے. تقریباً 3-4 رکوع تک، سورت کے تقریباً اختتام تک حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعے کو اللہ مختصر ذکر کر رہا ہے. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں.
اس کے علاوہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ سورت کا نام ہی انبیاء ہے، نبی کی جمع انبیاء ہے۔ سورت کا نام اسم بمسمى ہے، یہاں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے مختصر حالات، کسی کی تھوڑی تفصیلی حالات کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے بعض نبیوں کے قصے کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا، بعض نبیوں کے قصے کو اللہ نے مختصر ذکر کیا، اور بعض نبیوں کے قصے کو ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے نام لیا ہے، صرف ان کے نام ہیں۔ آگے 2 صفحے کے بعد صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جن کے تذکرہ موجود ہے ان کا نام اللہ رہتے ہیں، جیسے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ نے نام ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں اللہ نے چند نبیوں کے نام لیے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اس طرح کے اللہ نے کئی نبیوں کے نام ذکر فرمائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، بہت سے نبی ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے اے نبی آپ کے پاس بیان کیا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے نبی ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم کا یہ انداز تکرم ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ و ہارون کا مختصر ذکر 2-3 آیتوں میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سے تقریباً 2 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون دونوں آپس میں چچا زاد تایا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد دونوں سگے بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1 یا 1.5 سال کے بڑے ہیں، اور یہ تایا زاد بھائی ہیں۔ اور حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ چچا زاد بھائی چھوٹے ہیں، 1 یا 1.5 سال کی عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن مرتبے اور مقام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہونے کے باوجود، عمر میں کم ہونے کے باوجود حضرت ہارون سے بڑے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا کی، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبع ہیں، ناشر ہیں۔ تورات کے اندر جو موجود ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کی اتباع کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، ایک زمانے میں جب 2 نبی ہوتے ہیں تو 2 نبیوں پر الگ الگ شریعت نہیں ہوتی، 2 نبیوں پر الگ الگ کتابیں نہیں ہوتی، بلکہ کتاب اس میں سے ایک نبی صاحب کتاب ہوگا، صاحب شریعت ہوگا، اور اس کے جو دوسرے ہیں تو وہ اس کے متبع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلا کر اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ تو آپ جانتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور دونوں مل کر فرعون اور فرعون کی قوم کو دعوت دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے عطا کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، وضیاءً اور روشنی، وذکراً اور نصیحت للمتقین۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ فرقان، فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز،
اللہ نبی کو فرقان بنا کر بھیجتے ہیں، چونکہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے، نبوت سے پہلے، وحی کے اترنے سے پہلے لوگ خلط ملط ہو جاتے ہیں، کفر اور شرک مل جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپس میں مل جاتے ہیں، اور کوئی تمیز نہیں ہوتی کس کی عبادت کی جائے، کس کی پوجا کی جائے۔ کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کواکب اور نجوم کی پوجا کر رہا ہے۔ مختلف لوگ مختلف طریقوں پہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے پاس فہم اور ادراک سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں، نبی کو بھیج کر ان کے تمام فرق کر دیتے ہیں۔ نبی آ کر وہ فرقان ہوتے ہیں، نبی پر اترنے والی کتاب بھی فرقان ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ دنیا والوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ تو یہ فرقان، ہر نبی فرقان ہوتے ہیں، ہر کتاب فرقان ہوتی ہے۔ اب یہاں تورات کے بارے میں فرمایا یا حضرت موسیٰ و ہارون کے بارے میں فرمایا کہ فرقان۔ اب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام جس زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا زمانہ ہے۔ فرعون نے اپنی ظلم کی وجہ سے، اپنی جابریت کی وجہ سے لوگوں کو مبہوت کر کے رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ اب لوگ اس کی ڈر کی وجہ سے اس کی سجدہ کر رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں، اس کو خدا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئے اور آ کر کہا کہ غلط، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہے، خدا نہیں بن سکتا، اور اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے فرقان، صحیح اور غلط کو بتانے والی چیز، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ چونکہ ایک کام جب آدمی مسلسل کرتا ہے، لگاتار ایک ہی کام کو کرتا ہے، تو اس کے اندر جو غلطی ہوتی ہے آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، حالانکہ وہ 100% غلط ہوتا ہے، لیکن لوگ کرنے کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس زمانہ اس طرح گزرا کہ پورے بنی اسرائیل اور پورے فرعون، پورے مصر کے اطراف کے لوگ فرعون کو خدا مان کے بیٹھے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ جیسے چاہے لوگوں کو نچوا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجتے ہیں، ایک موسیٰ و ہارون علیہ السلام۔ یہ فرقان بن کر آتے ہیں، اور ان پر اترنے والی کتاب تورات یہ سراسر فرقان ہے، اور آ کر کہا کہ لوگوں یہ غلط ہے، عبادت کے لائق تو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ رب السماوات والارض فطرہن، آسمان و زمین کا وہ ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، یہ انسان کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے آتے ہیں نبی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، تو اسے کہتے ہیں الفرقان۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ان کے پاس دے کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ ایک انسان کو تم نے خدا بنا کے بٹھا دیا، معبود مان لیا تم نے ایک انسان کو، ایسی تمہاری حماقت ہے۔ اب نبی آ کر جب سمجھاتے ہیں تو شروع میں بہت سختی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ انداز ہوتا ہے یہ فرقان۔ پھر آگے فرمایا کہ وضیاء، روشنی،
نبی پر جو اترنے والی شریعت یہ روشن ہوتی ہے، آپ کے پاس جو معجزات ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، ایسے کفر کی تاریکیوں میں ہدایت کا چراغ، ہدایت کی روشنی لے کر آتے ہیں۔ ہر نبی یہ ہدایت کا چراغ لے کر آتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، کفر اور ضلالت کے دردر میں پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو نکالیں ظلمتوں سے تاریکی کی طرف، جو ظلمتوں سے نور کی طرف۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اے نبی قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ تورات، یہ آسمانی کتابیں، یہ نور ہوتے ہیں جو تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ رات کا وقت ہو، سخت اندھیرا ہو، آندھی طوفان چل رہے ہو، اور اتنی سخت تاریکی ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، لم یکد یراہا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے سخت تاریکی میں، ایسے طوفانی رات میں اگر کوئی ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا اگر ایک چراغ بھی لے کر آ جائے تو اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، ایسی رات میں، ایسی گھناؤنی رات میں، ایسی طوفانی رات میں اگر کسی کے پاس کوئی چراغ ہو تو سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام اس وقت تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو اس وقت بھیجتے ہیں جبکہ پوری دنیا یا پورا علاقہ، پوری سرزمین کفر کی تاریکیوں میں دردر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی شکل اور صورت ان کو نظر نہیں آتے، کوئی راستہ بتانے والا راہبر تک ان کو نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو ضیاء دے کر بھیجتے ہیں، ہدایت کا ضیاء، ہدایت کا چراغ دے کر بھیجتے ہیں۔ اب لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں ایک اللہ کا بندہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں، جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ ہدایت کا پہلا چراغ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ دنیا کی طاقت کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دے کے بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہدایت، یہ روشنی کے چراغ لے کر آتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسے فرمایا کہ نبی کا وجود سراپا ہدایت ہوتا ہے، نبی کا وجود سراسر نعمت ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ایمان لے کر آنے والا نبی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، ایمان سمجھانے والا، ایمان دکھانے والا نبی کی ذات، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ضیاء، چاہے تورات کو ضیاء مانو یا نبی کو ضیاء مانو، دونوں ایک ہی، اس لیے کہ وہ کتاب اور صاحب کتاب ہے۔ تورات کتاب ہے، صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کتاب تورات یہ بھی ضیاء ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب یہ بھی ضیاء ہے۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کے ذریعے، نرم گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو بھیجا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان دے کر بھیجے، ہم نے فرقان عطا کیا، وَضِيَاءً، اور روشنی دے کر بھیجے ہم نے، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ ذکر للمتقین پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، نبی محسن ہوتا ہے،
اور نصیحت کرنے والا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا کام نصیحت کرنا ہے، کوئی قبول نہ کرے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نصیحت کی کوئی مخالفت کرے تو وہ تب بھی اس کو برا نہیں مانتے، یہ مخلص ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء سے بڑھ کر کون مخلص ہوگا؟ تو یہ نصیحت کرنے والے مخلص ہوتے ہیں، اسی کا نام نصیحت ہے۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی اپنی بات کو منوا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو، سننا پڑے گا، نہیں سنتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنی بات کہی، میں نے یوں کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، تو یہ نصیحت نہیں بولے گی ان سے، یہ اپنی بات چلانا، اپنی بات منوانا، اس کو نصیحت نہیں کہتے۔ نصیحت اس کو کہتا ہے کہ لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کوئی دین کی بات نصیحت کی جائے، اگر قبول کرتے ہیں تو فبیہا، اگر کوئی مخالفت بھی کرے تب بھی اسے برا نہیں مانتے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کی نصیحت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے پاس، ہمارا کام دین کی بات بتا دینا ہے، یہ مخلصین کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ نصیحت ہے وذکر للمتقین۔ تو تورات کے بارے میں الفرقان وضیاء وذکر للمتقین فرمایا، ہم نے موسیٰ کو، ہارون کو نصیحت دے کر بھیجے، فرقان دے کر بھیجے ہیں، روشنی دے کر بھیجے ہیں للمتقین، جو متقین کے لیے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، نبی کا دوسرا کام ہوتا ہے بعض بعد الموت کی خبر دینا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی خبر دینا۔ چونکہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں آ گئے، بس آ گئے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس ہمارا یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو کافروں کا عقیدہ تو یہی ہے، آج بھی قیامت کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ چیز پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہونے پر کیسے اعتماد کریں گے؟ جب ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، اس چیز کا یقین نہیں ہے، تو پھر وہ منچاہی زندگی گزاریں گے، جانور اور حیوانوں کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس جب تک رہیں ورنہ پھر مر جائیں گے۔ لیکن نبی آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری زندگی تو اصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد، یہ دنیا تو دھوکہ ہے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے، تم نیند میں خواب دیکھ کر، جیسے خواب میں آدمی اچھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے، تو دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، اسے لوگوں خواب سے نکلو اور اپنی غفلت کے پردے ہٹاؤ، اصل زندگی تو موت کے بعد، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، اور وہ بعض بعد الموت، یہ غیب کی چیزیں ہیں، یہ نظر نہ آنے والی چیزیں۔ والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر ہم کسی کافر سے کہیں کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں میدان محشر ہے، وہاں پرصراط ہے، وہاں جہنم ہے، وہاں ترازو ہے، میزان ہے، اب یہ چیزیں کب ہوگی؟ یہ چیزیں تو آپ نے نہیں دیکھا ہم نے، تو یہ غیب ہے۔ غیب کے معنی جو چیز نظر نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن چیزوں باتوں پر۔ وہم من الساعۃ مشفقون، وہی قیامت سے بھی ڈریں گے۔ اب نبی آ کر ان کو غفلت سے نکالتے ہیں، غفلت کے پردے ان کے آنکھوں سے ہٹاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو غفلت میں مت پڑو، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور تمام باتیں سمجھاتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ مبارک نصیحت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہیں، ایک تورات ہے، ذکر مبارک ذکر ہے تورات کا، ہم نے اتارا ہے۔ ہم نے اتارا کن کے اوپر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات کو ہم نے مبارک برکت والا بنا کے اتارا ہے،
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ تو یہ اگر مبارک سے اگر یہ معنی مراد لیں گے کہ تورات ہے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے مبارک ذکر کو اتارا ہے۔ دوسرا معنی، دوسری تفسیر یہ ہے ذکر مبارک سے مراد قرآن کریم، یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ چونکہ آگے کا جو لفظ ہے افانتم لہ منکرون، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور قرآن کا انکار کرتے ہو، جس قرآن نے تمہیں نصیحت دی، جس قرآن نے تمہیں پچھلے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتائے، جس نے تمہیں موسیٰ کے واقعات بتائے، جس نے تمہیں ہارون کے واقعات بتائے، جس نے تمہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے واقعات بتائے، اور پچھلی امتوں کے سابقہ امتوں کے حالات تفسیر کے ساتھ بتائیں، کیا تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ افانتم لہ منکرون، سوالیہ انداز ہے، استفہام ہے۔ تو اگر ذکر مبارک سے مراد قرآن کریم ہے تو یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، چونکہ یہ جو واقعات اللہ سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے کے واقعات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے، تو اس لیے یہ قرآن ذکر مبارک ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر مبارک سے تعبیر فرمایا جو 7ویں پارے میں ہے، اس کو اللہ نے ذکر مبارک فرمایا 8ویں پارے کے اندر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والی بنا کر اتارا ہے، یہ قرآن کریم کے بارے میں۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ کتاب ہے برکت والی کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے بارے میں فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ تورات کے بارے میں۔ بہرحال تورات بھی ہدایت ہے، تورات بھی ضیاء ہے، اور اسی طرح تورات بھی مبارک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ سے دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو؟ اب اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار مت کرو، ایمان لے آؤ، یہ مطلب ہے۔ جیسے اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے یا باپ اپنے بیٹے سے کہے کیا تم نہیں پڑھتے ہو، مطلب یہ ہے کہ پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اسی طرح اللہ پوچھتے ہیں فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو؟ انکار مت کرو بلکہ اس پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ انداز عربی کا ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کا یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی گرامر کو استعمال فرمایا افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، انکار مت کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کا اقرار کرو کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کتاب قرآن مجید یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔